آپ نے کبھی پیڑ کو دیکھا ہے؟ کبھی پیڑ پہ غور کیا آپ نے؟ ایک پیڑ جو ہرا بھرا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس پیڑ سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے ہر طرح سے۔ صوفی محمد عرفان اللہ افتخاری فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، یہ حکایت بہت ہی فائدہ مند ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر اس پہ دھیان دیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے انشاءاللہ۔ صوفی محمد عرفان اللہ افتخاری فرماتے ہیں کہ ایک پیڑ ہے، اس پیڑ پہ دو باتیں ہیں، ایک اس کی ظاہری اور ایک اس کا باطن۔ ظاہری تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیڑ کتنا خوبصورت سے کھلا ہوا ہے، لیکن اس کو پانی، ہوا، دھوپ، مٹی اچھا ملا تو وہ پیڑ کھلا، کافی بڑا ہوا، پھول اور پھل اس میں لگا، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ تو وہ آخر ایسے کیسے ہوا؟ اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر جو اس کا مٹی ہے، اس کا جڑ مضبوطی سے مٹی کو پکڑ کے رکھا ہے، اس کو ہوا اچھا سے مل رہا ہے، پانی اچھا سے مل رہا ہے، اس کے اندر وہ پیڑ کا مضبوطی بہت اچھا ہے، اس لیے وہ باہر سے کافی خوبصورت ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہر ایک انسان کے اندر میں دو باتیں ہیں، ایک اس کا جسم اور ایک اس کا روح۔ جس طرح جسم کو قوت اور طاقت دینے کے لیے غذا کا ضرورت ہوتا ہے، اگر بندہ غذا نہ کھائے، پانی نہ پیے تو یہ جسم کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، آہستہ آہستہ بے مطلب کا ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح روح کا بھی غذا ہے، اگر روح کو غذا نہ ملے تو وہ یہ روح بے معنی اور بے مطلب کا، لاغر اور کمزور ہو جائے گا، جس سے انسان کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ روح کا غذا کیا ہے؟ جسم کا غذا تو سب کو معلوم ہے کہ دال، چاول، پانی اس کا روح کا غذا، جسم کا غذا ہے۔ روح کا غذا کیا ہے؟ روح کا غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ورد، اللہ کا نام کا تکرار، یہ روح کا غذا ہے۔ اگر یہ بندہ اس طرح سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام کا تکرار کر رہا ہے، اور محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، صرف رسم و رواج نہیں، عشق کے ساتھ اگر کر رہا ہے تو اس کا یہ روح بیدار ہوگا، طاقتور ہوگا، مضبوط بنے گا۔ اور جب روح بیدار ہوگا، طاقتور ہوگا، مضبوط بنے گا تو وہ جسم کو لے کے پرواز کرے گا، ایک مقام، اعلیٰ مقام تک کا لے جائے گا۔ تو روح کا مضبوطی، روح کو بیدار کرنے کے لیے ذکر کیجیے۔ جس طرح وہ پودا، پیڑ مضبوط بنا ظاہری اور باطن دونوں سے، ٹھیک اسی طرح انسان کا زندگی ہے، ظاہری اور باطن دونوں، انسان کے ساتھ دونوں لگا ہے۔ جسم کو آپ مضبوط کرتے ہیں، روح کو چھوڑ دیتے ہیں، روح کو بھی مضبوط کیجیے۔ روح کو مضبوط کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کا دنیا سے رخصت ہوگا تو یہ جسم آپ کا مٹی میں مل کے خاک ہو جائے گا، جسم کا رول، جسم کا کام ختم۔ اب اس سے آگے جو کام چلا وہ روح کا کام ہے۔ روح آپ کا جتنا بیدار رہے گا، جتنا وہ عشق اللہ سے منور رہے گا، اتنا ہی وہ آپ کو پرواز کرے گا، اور اتنے ہی آپ کو اللہ اعلیٰ مقام، اللہ میں، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ صرف روح کو، جی جنت میں یہ جسم خاکی نہیں رہے گا، روح رہے گا آپ کا۔ تو آپ اس بات پہ دھیان دیجئے، اللہ کا ذکر ہی روح کو پرواز کراتا ہے، روح کو مضبوط کرتا ہے، عشق سے، محبت سے، رسم و رواج سے نہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کی اسم کو اس طرح سے استعمال کیجئے، اس طرح سے ذکر کیجئے کہ جس میں اس کے ساتھ محبت ملا ہو۔ اللہ کا جتنا بھی اسم ہے، جتنا بھی نام ہے، کوئی بھی نام بے معنی کا نہیں ہے، ہر نام کا معنی ہے۔ اگر آپ اللہ کا جیسے کہ یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا اللہ ہو، یا سمیع، یا علیم، یا بصیر، یا قدیر، یا حی، یا قیوم، جتنے بھی نام ہیں، ہر نام کا معنی ہے، مطلب ہے۔ اگر آپ کسی بھی نام کا تکرار کرتے ہو، ورد کرتے ہو، تو وہ نام آپ کے اوپر اثر کرے گا۔ جب اثر کرے گا تو وہ آپ کا روح کو پرواز کرے گا، آپ کا روح منور ہوگا، اور جب روح منور ہوگا تو اس منور سے آپ کا قلب، جو آپ کا دل ہے، وہ منور ہو جائے گا، کھل جائے گا، وہ روشن ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کو پرواز کرے گا۔ لیکن اسی دل کو کہا گیا ہے قلب سلیم، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ قلب سلیم اللہ کو پسند ہے۔ تو آپ اس طرح سے عبادت کیجئے، رسم و رواج کی طرح نہ کہ ہمارا رسم و رواج کے حساب سے ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، خیرات دے دیے، خوشبو لگا لیا، داڑھی رکھ لیا، ٹوپی پہن لیا، یہ رسم و رواج ہے۔ نہیں، اس پہ دھیان مت دیجیے، دھیان اس پہ دیجیے جو آپ کا روح میں اثر کرے۔ عبادت وہ ہے جو آپ کے روح میں اثر کرے۔ یہ نماز روزہ بہت اعلیٰ مقام کا عبادت ہے۔ آپ شروعات میں پہلے دھیان دیجیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو۔